السلام علیکم۔ لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ثانیہ کوٹلی پیر عبدالرحمان میں عمارت گرنے کا افسوسناک واقعہ، ملبے تلے دب کر 11 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیموں نے آپریشن مکمل کر لیا، گھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ 7:30 بجے کوٹلی پیر عبدالرحمان کے قبرستان میں تمام افراد کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے نمائندے سجاد حسین اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سجاد بتائیے۔ جی بالکل جی، اس وقت ہم کوٹلی پیر عبدالرحمان میں موجود ہیں، جہاں پر بٹا دین محمد کالونی میں جو ہے وہ رات 10:30 بجے جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ گزرا ہے اور 3 منزلہ مکان جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا تھا، اور ابھی 6 بجے کے بعد سے دیکھیں تو ابھی ریسکیو 1112 اور دیگر اداروں نے جو ہے وہ اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 11 لاشیں نکال لی گئی ہیں، اور ریسکیو کا کہنا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس گھر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ سیکورٹی تعینات کر دی گئی ہے مکمل طور پر۔ جو ہے اس گلی میں کسی شخص کو بھی آنا جانا جو ہے وہ گزرنا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی کی جانب سے جو ہے وہ کام جاری ہے، جبکہ اس وقت موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس گلی میں موجود ہیں جہاں پر یہ سانحہ ہوا ہے۔ اب تک 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے ہیں، جن میں اگر میں بتا سکوں کہ 4 کے قریب جو ہے وہ جاں بحق ہونے والوں میں بچے شامل ہیں، جبکہ 7 جو ہے ایڈلٹ بالغ افراد کی موات ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کو نام بتا سکوں اس وقت تو اگر 3 بچے جو ہیں، 4 بچے اس میں شامل ہیں، جبکہ بڑوں کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ 50 سالہ شاہدہ شامل ہیں جو کہ جاں بحق ہوئی ہیں۔ اسی طرح 22 سالہ احد علی شامل ہے جو کہ جاں بحق ہوا ہے۔ 12 سالہ حسنین اور 60 سالہ سبینہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح 24 سالہ کومل، 23 سالہ مجاہد، 7 سالہ نیلم اور 8 سالہ حماد سمیت جو ہے 11 سالہ فاطمہ بھی جو ہے وہ اس سانحہ میں جاں بحق ہوئی ہے، اور زخمیوں کو جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلوں میں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں ابھی بھی موقع پر موجود ہیں، جبکہ جو وقوع کی جگہ ہے اس کو بالکل جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر سیکورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس وقت اس علاقے میں سوگ کا سماں دکھائی دے رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ چیخو پکار دکھائی دے رہی ہے کہ کانا کے بعد یہ بڑا سانحہ ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ کانا 9 میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے جو ہے وہ 14 بچے جہاں بھاگے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ایک بڑا سانحہ ہے کہ اس میں 11 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں کی اموات پر دلی افسوس ہے، مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سیاست کا نہیں بلکہ احتساب اور اصلاح کا وقت ہے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ اداروں سے جواب لیا جائے۔ غیر محفوظ عمارتوں کی اجازت کس نے دی؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سب سے پہلے تو میں ان متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور افسوس بھی، دلی افسوس ہے کہ بچے، خواتین، گھر کے جو بڑے تھے سب فوت ہو گئے، اور ان کی اموات کے دلی دکھ ہے، اور ہم تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج نہ کوئی پوچھنے والا ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے کسی کارپوریشن سے کہ ان کے نقشے کس نے پاس کیے، کس نے اجازت دی کہ ٹی آر گارڈن کی 3 منزلہ عمارت کھڑی کر دو، کس نے کہا کہ ان گلیوں میں یہ آبادی کی جب کٹنگ ہوئی ہوگی تو کسی نے اس ڈیولپر سے نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ اتنی تنگ گلیاں بنا رہے ہیں جس میں نہ ریسکیو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی میڈیا ٹیم آ سکتی ہے، نہ ڈی ایس این جی آ سکتی ہے، نہ فائر بریگیڈ آ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لاہور ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فوڈ پیکج روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے کھانے سمیت پینے کی پانی کی بوتلیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے مویشیوں کے لیے چارہ بھی روانہ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامان بھیجا جا رہا ہے متاثرین کے لیے، اور لاہور ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فوڈ پیکج روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے کھانے سمیت
پینے کے پانی کی بوتلیں بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے مویشیوں کے لیے چارہ بھی روانہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ پنجاب کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو اداروں کی جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے اور گزشتہ برس کی طرح رمضان صورتحال میں بروقت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے خصوصی اجلاس کی تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ مانسون بارشوں، ممکنہ سیلاب، اربن فلڈنگ اور دریاؤں کے کٹاؤ سے نمٹنے کے لیے انتظام کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف ڈویژنوں کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں سیف انور جپا نے حفاظتی اقدامات، زیر التوا منصوبوں اور فلڈ ریلیف انتظام پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو اداروں کو جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے اور گزشتہ برس کی طرح رواں سال بھی ہر ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں گجرات، جہلم، جنگ، مظفر گڑھ، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، نارووا، لیا اور دیگر اضلاع میں حفاظتی اسکیموں، بندوں کی مضبوطی، دریائی کٹاؤ کی روک تھام، گزشتہ سیلاب کے واجبات کی ادائیگی اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی پر بھی غور کیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے بتایا کہ پری اور پوسٹ ڈیزاسٹر میکانزم کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ برقرار ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس کی نشاندہی مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور ریلیف کے لیے تمام وسائل دستیاب ہیں۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات شعیب برت نے کہا کہ مونسون ایمرجنسی کے دوران عوام کو محفوظ اور بلا تعطل سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سڑکوں کی فوری بحالی اور عوامی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر شعیب برت کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں مونسون کے دوران سڑکوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ شیخوپورہ میں زیر آب آنے والی اہم سڑک کو مسلسل 48 گھنٹے کام کر کے ریکارڈ مدت میں بحال کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر ہائی ویز لاہور اور ایگزیکٹو انجینئر شیخوپورہ اپنی ٹیموں کے ساتھ مسلسل موقع پر موجود رہے۔ ملک شعیب برت نے متعلقہ آفیسر اور عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور پوری ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی محنت اور لگن قابل تحسین ہے۔ احمد عثمان جاوید کو ایم ڈی پی ایچ تعینات کر دیا گیا۔ جویریہ مقبول ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ تعینات۔ ایس این جی اے ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تعیناتیوں بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ احمد عثمان جاوید کو ایم ڈی پی ایچ تعینات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت میں کروڑ تبادلے کر دیے گئے۔ شہریار عارف خان لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات۔ کاشف نواز کو ڈائریکٹر ایڈمن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو تعینات کیا گیا۔ خاور بشیر ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات کیے گئے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں پنجاب حکومت کے کروڑ تبادلے بارے اور نوٹیفیکیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ شہریار عارف خان لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیے گئے ہیں جبکہ کاشف نواز کو ڈائریکٹر ایڈمن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو تعینات کیا گیا۔ خاور بشیر ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات کیے گئے۔ ایم پی اے ملک تنویر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا اجلاس سال 2022-23 کے لیے ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز جنوبی پنجاب کی آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ یومیہ اجرت پر عملے کی بے ضابطہ تقرریاں اور ہیلتھ کونسل فنڈ سے بے ضابطہ اخراجات کے پیراز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ خزانہ کی متعدد پیراز کی ریگولرائزیشن کے لیے سفارش کمیٹی کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایم پی اے ملک تنویر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا اہم اجلاس ہوا ہے اور سال 2022-23 کے لیے ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز جنوبی پنجاب کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یومیہ اجرت پر عملے کی بے ضابطہ تقرریاں اور ہیلتھ کونسل فنڈ سے بے ضابطہ اخراجات کے پیراز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ خزانہ کی متعدد پیراز کی ریگولرائزیشن کے لیے سفارش کمیٹی کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے، سفارش کو مسترد کیا گیا ہے۔ ایم پی اے ملک تنویر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا مزید احوال جانیں گے ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت ملک تنویر نے کی جبکہ کمیٹی نے آج آڈٹ سال 2022-23 کے لیے ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز جنوبی پنجاب کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کا عمل جاری رکھا جبکہ اجلاس کے دوران کمیٹی نے گزشتہ روز کی کارروائی سے مؤخر کیے گئے 145 آڈٹ پیراز میں سے 102 پیراز کا جائزہ لیا۔ پیراز میں 65 آڈٹ پیراز جنہیں محکمہ خزانہ نے ریگولرائزیشن کے لیے سفارش کیا تھا تفصیلی جانچ کے لیے زیر غور لائے گئے جبکہ آڈٹ اعتراضات میں گزشتہ برسوں
بسوں کے واجبات کی بے ضابطہ ادائیگیاں خریداری کو تقسیم کر کے قواعد کے برعکس خریداری کے پیراز شامل رہے، جبکہ پالیسی رہنما اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ادویات کی خریداری کے پیراز بھی زیر بحث آئے، جبکہ یومیہ اجرت پر عملے کی بے ضابطہ تقرریاں اور ہیلتھ کونسل فنڈ سے بے ضابطہ اخراجات کے پیراز بھی آج شامل رہے، جبکہ محکمہ خزانہ کی متعدد پیراز کی ریگولرائزیشن کی جو سفارش تھی وہ آج کمیٹی نے مسترد کی، اور کمیٹی نے ریمارکس دیے کہ طریقہ کار کی بے ضابطگیوں کا تعین کرنے اور متعلقہ افسران کی ذمہ داری مقرر کرنے کے لیے محکمہ کی جانب سے مکمل انکوائری ناگزیر ہے، جبکہ کمیٹی نے انتظامی محکمہ کو ہدایت کی کہ 4 ماہ کے اندر انکوائری مکمل کر کے اپنی رپورٹ PAC 3 کو پیش کرے، جبکہ آج کمیٹی نے 997 ملین کے 15 آڈٹ پیرا سے متعلق ریکارڈ پیش نہ کیے جانے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا اور مطلوبہ ریکارڈ پیش کریں اور جہاں قابل اطلاق ہو سرکاری واجبات کی جلد از جلد وصولی کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی کمیٹی نے ہدایت کی ہے، جبکہ متعلقہ محکموں کی جانب سے تسلی بخش وضاحت اور تعمیل کی رپورٹ پیش کیے جانے پر کمیٹی نے 22 آڈٹ پیراز کو نمٹا دیا ہے، جبکہ آج کے اجلاس میں راجہ شوکت بھٹی اور چیف وپ نون لیگ رانا ارشد اور متعلقہ افسران شریک رہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پولیس، پارلیمنٹ، حکومت، کمشنرز، DPOs اور خاتون وزیر اعلیٰ موجود ہے۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پروٹوکولز کی غیر ضروری تہوں اور دیواروں کو یہاں سے ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس ٹریننگ کالج چونگ آمد لیڈی ریکروٹس کلاس کورس 18 کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ لیڈی پائلٹ اسکواڈ کی حفاظت میں پریڈ گراؤنڈ پہنچنے پر مریم نواز پر گلپاشی شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو پولیس کی لیڈی ریکروٹس کے چاق و چوبند دستے نے جنرل سلامی پیش کی۔ مریم نواز نے لیڈی ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ اور مارچ پاسٹ کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج کیپٹن سہیل نے وزیر اعلیٰ کو پینٹنگ پیش کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی بیٹیوں کی یہ ہمت دیکھ کر بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے۔ پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زائد خواتین اپنی ذمہ داریاں انتہائی احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ پنجاب نہ صرف گڈ گورننس بلکہ ترقی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ پنجاب کی اتنی ہونہار بیٹیاں ماشاءاللہ، پنجاب کی اتنی ہمت والی بیٹیاں، پنجاب کی اتنی قابل بیٹیاں اور پھر پنجاب کی اتنی ساری بیٹیاں، مجھے اتنا اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کے ماشاءاللہ۔ اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پولیس، پارلیمنٹ، حکومت، کمشنرز، DPOs اور اب پہلی خاتون وزیر اعلیٰ موجود ہے۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہوں، خواتین چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے کیبنٹ میں ہوں، خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے ڈپٹی کمشنرز ہوں، DPOs ہوں، خواتین چاہے میرے ہائی کورٹ کی فرسٹ چیف جسٹس ہوں، پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ۔ لیڈی ریکروٹس کلاس کورس 18 کے تحت پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس کی 1156 خواتین اہلکار پاس آؤٹ ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ریکروٹس میں انعام تقسیم کیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں PDM میں شامل تمام جماعتوں کا کچا چھٹا کھل گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بھتہ ٹیکسز کو نہیں مانتے۔ جماعت اسلامی 7 اگست کو چوراہوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کر کے احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے احتراف کر لیا۔ وہ فارم 47 سے اقتدار پر آئے۔ بلاول بھٹو کراچی کی قومی اسمبلی کی 7 سیٹوں پر اپنے فارم 45 دکھا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کو 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں گے۔ دھتکار دیا، پھٹکار دیا اس PDM کو جو وہاں موجود تھی سندھ میں MQM اور پیپلز پارٹی کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود ایک MQM نے ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا 5000 5500 میں سے، اور 15 قومی کی سیٹیں ان کو دی گئیں، اور پھر اس کے بعد 7 سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دی گئیں۔ میں بلاول سے کہتا ہوں کہ لاؤ اپنے فارم 45 اور قوم کے سامنے کراچی کے فارم 45 چھوڑ دو پورے ملک کو، اور انٹیریئر سندھ کا جو حال ہے میں پتہ ہے
وہاں تو آپ نے فارم 45 بھی لوگوں کو نہیں بنا کر دی ہے، اس لیے کہ آپ نے وڈیرا شاہی کے ذریعے سے کچل کے رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا فی لیٹر پیٹرول پر کلائمیٹ اور ڈیولپمنٹ لیوی غریب کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی 7 اگست کو ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ تو لیوی تو آپ عام لوگوں سے وصول کر رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا تو مطلب یہ تھا کہ آپ ریفائنریز کی کیپیسٹی بڑھائیں تاکہ کروڈ آئل زیادہ سے زیادہ آئے، ریفائنڈ آئل کم سے کم آئے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے، یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں۔ یہ سب اس بڑے احتجاج کا حصہ بنے جو ہم 7 اگست کو پورے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم شاہراہوں پر بیٹھیں گے، اپنی بائکس کے ساتھ اور گاڑیوں کے ساتھ آئیں اور اس کو سوئچ آف کر دیں، اس کے پلگ، اس کو اگنیشن کو، اور ایک بھرپور احتجاج جب پورے پاکستان میں نے پلان کر لیا الحمدللہ، کراچی سے لے کر خیبر تک شاہراہوں پر انشاءاللہ لوگ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور ہم اس جنریشن زی کو مثبت رخ دینا چاہتے ہیں۔ احتجاج بھی پرامن سیاسی طور پر ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر میں کشیدہ صورتحال پر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ مسئلے کو مذاکرات سے حل کریں۔